الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب انہوں نے دعا کی تھی: اے میرے رب اس شہر مکہ کو پرامن بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. اے میرے رب ان معبودوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لہذا جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی سو تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں. اے میرے رب، بعض لوگوں کے دلوں کو
ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما. توقع ہے کہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنے. اے میرے رب، ہم جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں تو سب کچھ جانتا ہے. زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا کیا. بلا شبہ میرا رب دعا سنتا ہے. اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا دے. اے میرے رب، میری دعا کو قبول فرما لے. اور اے میرے رب، مجھے، میرے والدین اور جملہ مومنوں کو اس دن معاف فرمانا جب حساب لیا جائے گا. آیت نمبر 34 تا 41 سورہ ابراہیم. سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے کچھ پہلوؤں کا تذکرہ ہو رہا تھا. ان میں سے ایک پہلو اور اہم ترین پہلو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، تمام صفات کے حامل بھی ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی اپنے رب کے سامنے دست بدعا ہے. پھر بھی اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے. دعا میں دو پہلو ہوتے ہیں. دعا مانگنے والا جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے وہ تذلل، عاجزی، انکساری کی انتہا پر ہوتا ہے، اور جس سے وہ مانگ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر دینے والا کوئی نہیں. یہ کیفیت خلیل الرحمن کی ہے، جو کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان ہیں. یہ کیفیت ان کی کہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور درمیان میں بغیر کسی کو لائے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اور کن کن امور کے لیے دعا مانگتے ہیں، یہ بہت اہم موضوع ہے اور بہت خوبصورت موضوع ہے. اس لیے میں نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو دعائیں انہوں نے کی وہ دعائیں آپ کو بتلائی جائیں اور ان دعاؤں کا خاص کر ہم بھی اہتمام کریں. دیکھیں، انبیاء جو دعا مانگے جاتے ہیں، انبیاء کے الفاظ سب سے خوبصورت ہوتے ہیں، انبیاء کے مانگنے کا انداز سب سے پیارا ہوتا ہے. انبیاء کی دعا کسی صورت میں رد ہوتی ہی نہیں. اس بنا پر ان الفاظ کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی کے تمام معاملات میں اپنے رب کے سامنے دعا کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور یہی ہمیں سکھلایا گیا ہے کہ ہم بھی یہی کچھ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس حصے میں آپ نے اپنے رب سے دعائیں نہ مانگی، دعائیں سکھلائی نہ ہو، دعائیں مانگی نہ ہو، دعاؤں کا طریقہ نہ بتلایا ہو. زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں. یہاں تک کہ جب آپ طہارت کے لیے جاتے ہیں تو پھر بھی میرے آقا نے دعا سکھلائی. طہارت کر کے نکلتے ہیں پھر بھی دعا بتلائی، گھر سے نکلتے ہیں پھر بھی دعا بتلائی، گھر میں داخل ہوتے ہیں پھر بھی دعا بتلائی، سواری میں سوار ہوتے ہیں پھر بھی دعا بتلائی، سواری سے اترتے ہیں پھر بھی دعا بتلائی. غرضے کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنے رب سے مانگنا نہ سکھلایا، اور ہر جگہ پر جو دعا بتلائی ہے آپ اس دعا کے الفاظ دیکھیے کہ اس دعا کے اندر کوئی اور شامل ہے، کسی اور کا ذریعہ شامل ہے، کسی اور کا واسطہ اور وسیلہ شامل ہے نہیں۔ یہ انبیاء کا طرز عمل ہوتا ہے، انبیاء ڈائریکٹ اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، اور انبیاء کی یہی تعلیم امتیوں کو ہوتی ہے کہ میں بھی ڈائریکٹ مانگ رہا ہوں اور تم نے بھی کیا کرنا ہے، ڈائریکٹ مانگنا ہے۔ میرا نظریہ بھی یہ ہے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، تمہارا نظریہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی دے سکتا۔ میرا بھی یہی نظریہ ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، تمہارا بھی نظریہ یہی ہونا چاہیے اللہ تیرے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا، کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ یہاں تک کہ میرے رب نے کیا فرمایا، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر۔ میں ہمیشہ یہ آیات آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ ہر وقت آپ کا عقیدہ تر و تازہ رہے، آپ کے عقیدے کو جلا ملتی رہے، میرے عقیدے کو بھی جلا ملتی رہے، کیونکہ انسان اس پر شیطان ہر وقت حملہ آور ہوتا ہے، شیطان ہر وقت عقیدے کی کمزوری کے لیے ہر وقت مسلح ہو کر حملہ آور ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں میں کتنی مرتبہ آقا کو دیکھتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیر لب کچھ پڑھا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا ایک مرتبہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ زیر لب کیا پڑھتے ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، بعض اوقات میرے دل پر کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے میں اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ اے حی القیوم، میرے اوپر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو دین کے اوپر استقامت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ جس کو اللہ نے سید الاولین والآخرین بنایا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، یہ جو دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اور قرآن پاک نے ان دعاؤں کا ذکر کیا، ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، اور یہ عقیدہ واضح طور پر کر لے کہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ہر ایک مخلوق شامل ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی نیک ہے، کوئی صالح ہے، جتنے بھی ہیں، فرمایا ما یملکون من قطمیر، اللہ نے ان کو چھلکے کا بھی مالک نہیں بنایا۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے اللہ کے پاس۔ موت و حیات کے اختیار میرے اللہ کے پاس، لینے اور دینے کے اختیار میرے اللہ کے پاس، زندگی اور موت کے اختیار میرے اللہ کے پاس، عزت اور ذلت کے اختیار میرے اللہ کے پاس، حکومتیں دینا اور حکومتیں چھیننے کے اختیار میرے اللہ کے پاس، یہاں تک کہ زندگی کے ہر لمحے میں میرے آقا نے فرمایا نمک لینے کے لیے بازار میں جاؤ، لیکن جاتے ہوئے رب سے مانگ کر جاؤ کہ نمک بھی ملے گا تو اللہ سے مانگنے کے بعد ملے گا۔ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی کس سے مانگو؟ وہ بھی اللہ سے مانگو۔ مسلمانوں، کس قدر وضاحت کے ساتھ، کس قدر صراحت کے ساتھ، کس قدر کھلے الفاظ کے ساتھ میرے رب نے اپنی بات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ایک دعا قرآن نے نقل کی، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ بیت اللہ یہ ارد گرد کا علاقہ، سنگلاخ چٹانیں، بے آب و گیا علاقہ، کوئی وہاں پر آتا نہیں،
کوئی وہاں پر رہنے کو تیار نہیں، نہ رہنے کے آثار ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم یہاں پر میرا گھر بناؤ۔ اللہ کا گھر سوئٹزرلینڈ میں بھی تو بن سکتا تھا، اللہ کا گھر کشمیر کے مزاروں میں بھی تو بن سکتا تھا، سوات کی آبشاروں کے قریب بھی تو بن سکتا تھا، لیکن میرے رب کی قدرت دیکھیے اور میرے رب کی احکامات دیکھیے کہ اللہ نے کہاں گھر بنایا کہ جہاں پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو متوجہ کر سکے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو دیکھنے کے لیے بندہ جا سکے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دل کی کشش کا باعث ہو، لیکن اللہ نے فرمایا ابراہیم یہاں پر میرا گھر بنا۔ اب گھر بنا رہے ہیں تو ایک دعا کی، وہ دعا کیا تھی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ۔ بیت اللہ کس کے حکم سے بنا تھا؟ اللہ کے حکم سے بیت اللہ بنا ہے، اور اللہ کے حکم سے بننے کے باوجود بنانے والے کون ہیں؟ دو عظیم پیغمبر ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ بنانے کے بعد پھر اللہ کے سامنے کیا دعا ہو رہی ہے؟ اللہ اس کو کیا کر لے اپنی بارگاہ میں؟ ہم عمل کرنے کے بعد پھینک دیتے ہیں، ہم نے تو کر لیا، نماز پڑھ لی ہے، اب کیا کریں جی؟ مسجد تو بنا لی ہے نا، اب کیا کریں؟ کروڑوں روپیہ تو مسجد کے اوپر لگا لیا، اب کیا کریں؟ اب دعا بھی مانگے بیٹھ کے اللہ قبول کر لیں۔ اللہ کے بندو، اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ عاجزی دیکھتا ہے، انکساری دیکھتا ہے، تسلط دیکھتا ہے۔ اللہ آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے، آپ کے طلب اور طلب کو دیکھتا ہے۔ غزوہ خندق میں لانے والوں نے غزوہ تبوک میں بڑا بڑا مال لوگ لے کر آئے تھے، کوئی 700 اونٹ لے کر آیا، کوئی گھر کا پورا مال لے کر آیا، کوئی گھر کا آدھا مال لے کر آیا، اور ایک ایسا بھی بندہ آیا تھا جو کھجوریں صرف ہاتھ میں اٹھا کر لایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کھجوریں تھی وہ پورے ڈھیر پر پھیلا دی تھی، اور دیکھنے والے دیکھ کر یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ ان کھجوروں سے تبوک فتح ہوگا، رستم کو شکست ہوگی ان کھجوروں سے۔ لیکن میرے آقا قربان جائیں کہ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، جتنا اس پورے ڈھیر والوں کو اجر ملے گا اتنا ہی اس کو جو اتنی سی کھجوریں لایا ہے اس کو اجر ملے گا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا لایا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کس اخلاص کے ساتھ لایا۔ اللہ یہ دیکھتا ہے، اس لیے اعمال جو ہیں وہ گنے نہیں جائیں گے کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ اس نماز کے اندر وزن کتنا ہے، اس کے اندر وزن کتنا ہے، تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ اور تولنے میں وہی چیز وزنی ہوتی ہے جو کیا ہو، جو ٹھوس ہو، جو کھوکھلی ہو، وہ وزنی پورا ٹرک ہوتا ہے بھوسے کا، وزن کتنا ہوتا ہے؟ 50 من۔ اور سریا کتنا ہوتا ہے اور وزن کتنا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں؟ ٹھوس چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں چلتی ہے، کھوکھلی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ اس لیے فرمایا ابراہیم علیہ السلام فرمایا ربنا تقبل منا، دونوں دعا فرما رہے ہیں، اللہ تیرے حکم سے تیار ہوا، تیرا گھر تیار ہوا، روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ پہ تیار ہوا، اللہ پھر بھی اپنے بندوں سے دعا کروا رہا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ قبول کر۔ اللہ کے بندوں، نماز پڑھنے کے بعد غافل نہ ہوا کرو، روزے رکھنے کے بعد غفلت کا شکار نہ ہوا کرو، زکوٰۃ دینے کے بعد غفلت کا شکار، صدقہ خیرات کرنے کے بعد غفلت کا شکار نہ ہوا کرو۔ اپنی دعاؤں کے ساتھ ان اعمال کا پیچھا کرو کہ اللہ جو کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اگر کیا ہے قبول نہ ہوا تو پھر کیا ہو گیا؟ پھر تو بات ساری ختم ہو گئی۔ قربانی تو دونوں نے کی تھی، حابیل نے بھی کی تھی اور قابیل نے کی تھی، دونوں نبی زادے تھے، دونوں پیغمبر کے بیٹے تھے، دونوں نے قربانی کی تھی، ایک ہی اللہ نے قبول کر لی، ایک ہی اللہ نے رد کر لی۔ اور جس کی اللہ نے قبول کی کیا فرمایا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے اس کی جو تقوی والے ہوتے ہیں۔
جو اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد روتے ہیں. نماز پڑھی ہے آپ نے، فرض پڑھے ہیں آپ نے، سلام پھیرتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. کیا معنی ہے؟ آپ گناہ کرنے کے بعد آپ ہٹے ہیں؟ آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز فرض پڑھے ہیں، فرض کے بعد استغفار کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ یہ تیرے قابل نہیں ہے جو میں نے پڑھی ہے، اللہ جو پڑھی ہے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس لیے یاد رکھیں، اپنے اعمال کر کے غفلت کا شکار نہ ہو، اپنے اعمال کر کے غفلت کا شکار نہ ہو. اپنے اعمال کرنے کے بعد اپنی دعاؤں سے، اپنی التجاؤں سے، اپنی عاجزی سے، اپنی انکساری سے، اپنے اخلاص سے اس عمل کا پیچھا کریں اور دعائیں مانگے. مالک کر لیا ہے، جیسا کیسا عطا تھا کر لیا ہے، اللہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ دعا فرمائی جب بیت اللہ بن گیا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا. آپ یقین جانیے، جب یہ ترجمہ پڑھ رہے تھے اس وقت یہ آیت سمجھ نہیں آئی، اور کچھ عرصہ پہلے جب ایک خوف کی کیفیت آئی تھی اور اللہ اس خوف کی کیفیت کو دوبارہ کبھی نہ لے کر آئے. خوف کے بادل تھے ہمارے اوپر، خوف منڈلا رہا تھا ہمارے اوپر. ہر شہر کے اندر، ہر علاقے کے اندر ایک عجیب کیفیت آ رہی تھی. اس وقت سمجھ آتا تھا کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا کا کیا معنی ہے. امن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، امن نہ ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتا بندہ، امن نہ ہو مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، امن نہ ہو تو نیکی کا تصور بھی ختم ہو جاتا ہے، بلڈنگیں ویران ہو جاتی ہیں، بازار ویران ہو جاتے ہیں، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جاتی ہیں. جہاں امن نہ ہو وہاں کچھ بھی نہیں بچتا، وہاں جانور بھی نہیں رہتے جہاں امن نہ ہو. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی اور کس قدر خوبصورت دعا مانگی، ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا. اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کیسے قبول ہوئی؟ کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، جن صدیوں کا شمار کوئی نہیں ہے. آج بھی دنیا کے اندر آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ اس کو بباغ طول تحقیق کریں، آج بھی پوری دنیا کے اندر جو شہر سب سے زیادہ پرامن ہے وہ مکہ المکرمہ ہے، جہاں پر جرائم کی شرح زیرو ہے. جہاں جرائم کی شرح زیرو ہے، دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی سٹی ایسی نہیں ہے جہاں پر جرائم کی شرح زیرو ہو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے حرم کو ایسا پرامن بنا دیا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جہاں پر جمع ہو. ایک گھر کے اندر، ایک علاقے کے اندر ایک فیملی کے لوگ لڑ لڑ کے پاگل ہو جاتے ہیں، آپس میں پرامن نہیں رہتے. کیا دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، چھوٹے قد کے بھی ہیں، بڑے قد کے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جاہل بھی ہیں، سارے اکٹھے ہیں. لیکن امن اتنا ہے کہ 40 لاکھ افراد جمع ہیں، ایک واقعہ بھی پیش نہیں آتا جس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جائے کہ یہاں کا امن خراب ہو گیا. ہم وہاں کیا دیکھتے تھے؟ دھکا مجھ سے لگ گیا، دھکا مجھ سے لگا ہے، یہ 6 فٹ کا کداور حبشی. میں نے کہا یہ پلٹا تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. واپس پلٹا، میرے اوپر ہاتھ رکھ کر مجھے کہتا ہے عفوا یا اخی، اے معاف کرنا میرے بھائی، میری وجہ سے تجھے دھکا لگ گیا ہے. میں نے کہا کیا چیز ہے؟ دنیا کے اندر تو لوگ دھکا مار کر جو ہے وہ معافی طلب نہیں کرتے، دھکا کھا کر معافی طلب کر رہا ہے. یہ مزاج کیوں پیدا ہوا؟ یہ امن کیوں پیدا ہوا؟ یہ عاجزی کیوں پیدا ہوئی؟ یہ امن و امان کیوں دلوں کے اندر آیا؟ یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا. دوسری دعا حضرت ابراہیم کی،
وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لینا، اے اللہ غیر اللہ کی پوجا سے بچا لینا، غیر اللہ سے مانگنے سے بچا لینا۔ کتنی بڑی دعا ہے، توحید کی دعا، توحید پرستوں کی دعا، کہ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ مانگ تجھ سے رہے ہیں، اللہ جب تک زندہ رکھ اپنے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ دعا مانگتے رکھ، اللہ اپنے علاوہ کسی اور سے ہمیں دعا کی توفیق نہ عطا کرنا۔ کتنی بڑی دعا ہے، بندہ پھسل سکتا ہے، سلپ ہو سکتا ہے، عقیدہ کمزور ہو سکتا ہے، حالات پریشان کن ہو سکتے ہیں، مشیر مشورہ دے سکتے ہیں کہ اب آپ دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، جاؤ فلاں بابے کے پاس مانگ لو، فلاں پیر سے مانگ لو، فلاں فقیر سے مانگ لو، وہ بڑی کرنیاں والا ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی، اللہ اپنے آپ سے منگوانا، اپنے علاوہ کسی اور سے مانگنے کی توفیق ہمیں نہ دے۔ کیسی توحید ہے، کس قدر خوبصورت پیغام ہے، کس قدر خوبصورت دعا ہے کہ اللہ کسی اور سے نہ مانگے، صرف تجھ سے مانگتے رہیں۔ کس قدر پیاری دعا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا اللہ کے علاوہ جن کو چھوڑ کر لوگ مانگتے ہیں، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ انہوں نے تو کثرت کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، کثیر لوگ گمراہی میں چلے گئے، صرف اس بنا پر گئے کہ فلاں دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، حالانکہ اللہ نے فرما دیا کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے تو کثرت کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ پھر فرمایا فمن تبعنی فانہ منی، اللہ جو میری اتباع کرے گا، میرے اس راستے پر چلے گا، میرے اس عقیدے کو مانے گا، اللہ وہ میرا ہے۔ ومن عصانی، سبحان اللہ، دعا کے الفاظ دیکھیے، ومن عصانی، اے اللہ اگر کوئی میری نافرمانی کرے گا، اللہ اگر کوئی میری نافرمانی کرے گا، آپ میں ہو تو کیا دعا کریں گے؟ اللہ جو ہماری مانے گا تو ٹھیک ہے، جو ہماری نہیں مانے گا جہنم کے اندر پھینک دے۔ پیغمبر کا انداز دیکھیے، پیغمبر کی رحمت دیکھیے، پیغمبر کا کرم دیکھیے، پیغمبر کی سخاوت دیکھیے کہ پیغمبر دعا کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا اللہ ومن عصانی، اللہ کوئی اگر میری نافرمانی کرتا ہے فإنک غفور رحیم، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ تو بخش دے گا، تو تیرا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم دعا ہے، کیسی عجیب دعا ہے۔ اور یہ دعا کون مانگ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہی دعاؤں کے ساتھ بے شمار اور دعائیں ہیں، جو دعائیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ دعائیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ان دعاؤں کو اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیں، ان دعاؤں کے ذریعے اپنے رب سے تعلق قائم کریں، تاکہ ہم بھی اپنی رب کی رحمتوں سے مستفید ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔